کو ویسے یہ چاہیے کہ اس کے نا ایک ایسے بھی سلائڈ لگوائیں. یہ ڈائز جو ہے نا ان کو محکم پہ ایسے سلائڈ یہ سلائڈ بھی نا ایسے اسموک پہ بات کیجیے گا کہ خان کا جو انوائرمنٹ کے حوالے سے آڈیو تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے بھائی؟ نہیں ہم کھڑے ہیں سر, ہمیں پتہ ہے. کون رہ گیا؟ کیمرے ایک خالی ہے, ایک فریم خالی ہے. تاسو ښه ټیک ټاک صحت ښه دی؟ سوات یې؟ ها سوابي والے دا اردو کے بہت میں ملگری میں پوچھی تھا کل پرسوں یا کل کوئی بہت زیادہ اولے گرے ہیں سوابی میں. یہ اولے برفباری تھی, کیا تھا یہ برفباری تھی یا اولے تھے؟ بہت زیادہ, وہ تو پورے محلے کے محلے بھر گئے ہیں. وہ بھی آ گیا, چلے رہ گیا. یہ شکر ہے کہ ابھی وہ ٹوبیکو کا وہ والا سیزن نہیں ہے, پتے لگنے والا, ورنہ تباہی ہو جائے ہے نا. اس وقت کماد ہے, گنا ہے, تو اس پہ کوئی اتنا زیادہ اثر نہیں پڑتا. جی بسم اللہ, ریڈی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. 12 نومبر 12 تاریخ ہے نا جی آج, 12 نومبر 2024 اڈیالہ جیل سے آپ سے براہ راست میں اور میرے ساتھی دوست سارے وکلاء اور ہمارے باقی اہل و عیال اور احباب سارے سب کو سلام. عمران خان صاحب کی آج توشہ خانہ 2 کیس میں پھر آج تاریخ پڑی ہے. کل القادر کیس ہے, اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ کیس کا نام القادر کیس ہے, لیکن میڈیا میں آپ سنتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس, کیونکہ وہ شرم آتی ہے القادر کا نام لیتے ہوئے, کیونکہ جب یہ القادر کا نام لیں گے تو پھر قوم پوچھے گی کہ القادر کیس کیا ہے, تو پھر ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ کیس اس بات کا ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے غریب عوام کے لیے, ان کے غریب بچوں کے لیے مفت تعلیم کا انتظام کیوں کیا. یہ میرے خیال میں حالیہ سیاسی تاریخ میں دنیا میں واحد ایک مثال ہے کہ ایک محبوب وزیر اعظم ایک ملک کے چیف ایگزیکٹو کو اس بات پہ سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے بچوں کو مفت تعلیم, اور وہ بھی کون سی تعلیم؟ دین کی تعلیم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اہل بیت اور اسلامی تاریخ, ہمارے زعماء, ہمارے علماء اور اسلامی تاریخ کے سلف سالفین کے بارے میں, اور ہماری جو درخشندہ تاریخ تھی اس کے بارے میں ہمارے بچوں کو آگاہ کرنے کے لیے, صوفیزم سکھانے کے لیے, دین سکھانے کے لیے. اور صوفیزم کیا ہے؟ محبت ہے, پیس ہے, امن ہے. تو یہ آپ کیوں سکھا رہے ہیں اور پھر مفت کیوں سکھا رہے ہیں؟ تو کیس ہے عمران خان پہ القادر ٹرسٹ کیس کا, اور جہاں ٹرسٹ کا نام آتا ہے تو ٹرسٹ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب ایک ٹرسٹ بنتا ہے تو آپ کا اس سے بینیفیشل اکاؤنٹ ختم ہو جاتا ہے, آپ کا اس سے مفاد ختم ہو جاتا ہے. تو جب آپ نے سزا دینی ہوتی ہے تو پھر کسی شخص کو آپ مفت تعلیم دینے پہ بھی پکڑ سکتے ہیں. اور ہم اس کا کیا گلہ کریں, یہاں تو ملک کے لیڈر کو اس بات پہ سزا دی گئی, اس کی حکومت ختم کی گئی کہ اس نے اپنے ملک کا سودا کیوں نہیں کیا. یہ ملک کا سودا ہی تھا نا. اگر پاکستان جو پچھلے 40 سال سے دہشت گردی کی آگ میں جل رہا تھا اور جل رہا ہے, عمران خان صاحب کا ریکارڈ ہے کہ اس کے دور میں ایک ڈرون اٹیک عمران خان نے نہیں ہونے دیا, دہشت گردی پہ کنٹرول پایا. اور اللہ کے کرم سے حکومت پاکستان کا, عمران خان صاحب کا اس میں بنیادی کلیدی کردار تھا کہ افغانستان میں ایک پرامن انتقال اقتدار ہوا, اور امریکہ بہادر کو وہاں سے نکلنے میں ایک پرامن انخلا میں بنیادی کردار ادا کیا. جب عمران خان صاحب کی حکومت میں افغان طالبان اور امریکہ کے بیچ میں پرامن مذاکرات کی راہ ہم نے ہموار کی اور امن آیا, اور امید ہو چلی تھی کہ اسلام آباد اور کابل میں اور پشاور اور کابل میں
مدتوں کی مخاصمت ختم ہوگی اور نہ صرف پاکستان اور افغانستان میں ایک دوستی اور محبت کا اب کی فضا پیدا ہوگی، بلکہ دروازہ گیٹ وے کھلے گا سینٹرل ایشیا تک اور کاروبار کے دروازے کھلیں گے۔ یہ گناہ تھا عمران خان صاحب کا، جو میں نے 9 اپریل کی رات بھی بات کی تھی کہ عمران خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا اگر عمران خان پاکستان میں اڈوں کی اجازت دیتے، آپ مجھے بتائیں کیا کابل سے آپ کے لیے پھول آتے؟ کیا وہاں سے آپ کے لیے پھولوں کے گلدستے آتے؟ تو اگر عمران خان نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا تو میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کا امریکہ سے کوئی بنی گاڑا کی زمین پہ مقابلہ نہیں تھا، مخاصمت نہیں تھی۔ اور اگر عمران خان صاحب اس وقت کی جو بھی اسٹیبلشمنٹ تھی، جو ان کے نیچے آرمی چیف تھے، جو ان کے نیچے حساس ادارے تھے، سب سے صلاح مشورے کے بعد ایک اسٹریٹجک فیصلہ کیا اور روس کا دورہ کیا کہ ہمیں سستا تیل ملے، روس کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھیں، اور جس طرح ہمارے تجارتی تعلقات امریکہ سے ہیں، برطانیہ سے ہیں، برادر اسلامی ممالک سے ہیں، چائنا سے ہیں، تو وقت آ گیا تھا اور وقت اب بھی ہے کہ ہم روس سے بھی اپنا ایک دوستانہ تعلق بڑھائیں تاکہ وہاں سے آپ کو بزنس اپرچونٹیز کریٹ ہوں، سستا تیل ملے، آپ کو اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ میں، ملٹری اکوپمنٹ میں سہولت ملے، آپ کو گندم ملے سستی۔ اگر عمران خان، آپ مجھے بتائیں، میں پاکستانی قوم سے پوچھ رہا ہوں، اگر روس سے سستا تیل لا پاتے اس وقت تو کیا انہوں نے میاں والی میں کوئی پیٹرول پمپ لگانا تھا؟ اس پیٹرول سے کیا انہوں نے اپنے کسی بھانجے بتیجے کو پیٹرول کا ٹھیکہ دینا تھا؟ نہیں، انہوں نے پاکستان کے لیے سستے تیل کا سودا کرنے جا رہے تھے تاکہ یہاں قیمتیں کم ہو، مہنگائی میں کنٹرول ہو۔ اور جب عمران خان امریکہ گیا اور وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ دنیا اقوام عالم کے سامنے رکھا اور ان کو بتایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی آپ کے ممالک میں ہوتی ہے تو ہمیں تکلیف کیوں ہوتی ہے، انہوں نے ان سے انگیج کیا، ان کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے امت کے دلوں میں رہتے ہیں، ہمیں اپنے جان مال، اپنے بچوں، اہل احباب سب سے پیارے ہیں، ان کو سمجھ آ گئی۔ اور اسی لیے پھر 15 مارچ کو عالمی اینٹی اسلاموفوبیا ڈے اقوام متحدہ سے منظور کرا کے آئے اور دنیا سے انگیج کیا کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے حرمت کی بات